السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پہلے چیپٹر کا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 1 کا 5واں اور 6واں پیراگراف پڑھیں گے۔ غور کیجئے۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known خوب جانے پہچانے for his justice اپنے انصاف کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے جانے پہچانے تھے that even کہ حتیٰ کہ the Jews یہودی who were his bitter enemies جو آپ کے بدترین دشمن تھے brought their suits to him اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے and he decided cases اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدمات کا فیصلہ فرما دیتے in accordance with کے مطابق the Jewish law یہودی قانون کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے جانے پہچانے تھے کہ حتیٰ کہ یہودی جو آپ کے بدترین دشمن تھے اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق مقدمات کا فیصلہ فرما دیتے۔ ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے پیروی کرتے دا کمانڈمنٹ آف اللہ کے حکم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کی بڑی سختی سے پیروی کرتے۔ اف دے کم ٹو یو اگر وہ آپ کے پاس آئیں آئدر جج بٹوین دیم یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں آر ڈیکلائن ٹو انٹرفیئر یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ ڈیکلائن ہوتا ہے انکار کر دینا، انٹرفیئر ہوتا ہے مداخلت کرنا۔ اف یو ڈیکلائن اگر آپ انکار کرتے ہیں یعنی اگر آپ مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہیں دے کین ناٹ ہرٹ یو تو وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ان دا لیسٹ ذرا سی بھی۔ اب پورے کا ترجمہ دیکھیں۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو یا ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ اگر آپ مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اف یو جج اگر آپ فیصلہ کریں جج ان ایکوٹی بٹوین دیم تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ایکوٹی عدل، بٹوین درمیان یعنی کے درمیان، دیم ان کے۔ فار اللہ لوز کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے دوز ان سے ہو جج جو فیصلہ کرتے ہیں ان ایکوٹی عدل کے ساتھ، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ جسٹس ڈیمانڈس انصاف مطالبہ کرتا ہے ڈیٹ کہ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ کہ اسے برقرار رکھا جانا چاہیے ان آل دا سرکمسٹینسز تمام حالات میں، سرکمسٹینسز حالات، ایون حتیٰ کہ اف اٹ گوز اگر یہ ہو اگینسٹ خلاف ونز اون سیلف کسی کی اپنی ذات کے اور ونز فیملی یا کسی کے افراد خانہ کے اور ریلیشنز یا رشتہ داروں کے۔ انصاف مطالبہ کرتا ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جانا چاہیے، خواہ یہ کسی کی اپنی ذات یا اس کے افراد خانہ یا رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ آل آف ہز لائف اپنی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ادر پیپلز افیئرز دوسرے لوگوں کے معاملات کا ود جسٹس انصاف کے ساتھ۔ اپنی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز کمپینین ہوتے ہیں ساتھی، کمپینین ہوتا ہے ساتھی،
یعنی صحابہ، کمپینینز صحابہ، اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز، اور اپنے صحابہ سے کہا، صحابہ سے فرمایا، ٹو بی جسٹ، منصف ہونے کے لیے، اور اپنے صحابہ کو بھی منصف ہونے کا حکم دیا یا اپنے صحابہ کو بھی منصف ہونے کے لیے کہا۔ اٹ از رپورٹڈ، روایت کی جاتی ہے، بائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، دیٹ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said to him، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، when، جب، ٹو مین، دو آدمی، کم ٹو یو، آپ کے پاس آئیں، فار ججمنٹ، فیصلے کے لیے، نیور ڈیسائیڈ، کبھی فیصلہ نہ کریں، ان فیور آف ون، کسی ایک کے حق میں، وداؤٹ ہیئرنگ، بغیر سنے، دا آرگومنٹس، دلائل، آف دا ادر، دوسرے کے۔ جب آپ کے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کریں۔ اٹ از دین موسٹ لائکلی، تب ہی زیادہ امکان ہے، ڈیٹ کہ یو ول نو دا ٹروتھ، آپ سچائی جانیں گے، تب ہی زیادہ امکان ہے کہ آپ سچائی جانیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں روایت کیا، اینی رولر اور جج، کوئی سا بھی حکمران یا قاضی، who closes his door، جو اپنا دروازہ بند کرتا ہے، on the poor، غریبوں پر، the needy، ضرورت مندوں پر، and the destitute، اور محتاجوں پر۔ اللہ closes his door، تو اللہ بھی اپنا دروازہ بند کرتا ہے، on him، اس پر، when he becomes، جب وہ ہو جاتا ہے، needy، ضرورت مند، and destitute، اور محتاج۔ کوئی سا بھی حکمران یا قاضی جو غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے، جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے تو اللہ بھی اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب یہی دونوں پیراگراف میں بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے جانے پہچانے تھے کہ حتیٰ کہ یہودی جو آپ کے بدترین دشمن تھے اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، اینڈ ہیز decided cases in accordance with the Jewish law، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمات کا فیصلہ یہودی قانون کے مطابق فرما دیتے۔ He very strictly followed the commandment of Allah، آپ بڑی سختی سے اللہ کے اس حکم کی پیروی فرماتے۔ If they come to you، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، either judge between them or decline to interfere، یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ if you decline، اگر آپ مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہیں، they cannot hurt you in the least، تو وہ آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ if you judge، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، judge in equity between them، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ for اللہ loves those who judge in equity، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ justice demands that it should be upheld in all the circumstances، even if it goes against one's own self or one's family or relations۔ انصاف مطالبہ کرتا ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جائے، خواہ یہ کسی کی اپنی ذات
یا اس کے افراد خانہ یا رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو. All of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged other people's affairs with justice. اپنی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ یا دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا. and told his companions to be just. اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی منصف ہونے کے لیے کہا. It is reported by حضرت علی رضی اللہ عنہ that Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said to him. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا when two men come to you for judgment, جب دو آدمی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کریں. It is then most likely that you will know the truth. تب ہی اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ سچائی جانیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ reported Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں روایت کیا. Any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute. کوئی سا بھی حکمران یا قاضی جو غریبوں, ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے, اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute. تو جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے تو اللہ بھی اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے. کل ہم نے جو اردو سے انگلش پیراگراف ہے وہ ایکسرسائز نمبر 1 کا آدھا پیراگراف پڑھا تھا. آج ہم اس کا جو اگلا حصہ آدھا بن رہا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. غور کیجئے گا ذرا. لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں. پیپل واک اباؤٹ اینڈ انجوائے دیم سیلوز. بچے باغ میں دوڑتے ہیں. چلڈرن رن ان دا گارڈن. اب وہ یہاں ہیں. ناؤ دے آر ہیئر. اور دوسرے لمحے وہ باغ کے دوسرے کونے میں ہیں. اینڈ دا نیکسٹ مومنٹ دے آر ان دا ادر کارنر آف دا گارڈن. ہر شام میں بھی باغ میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہوں. I also go to this garden for a walk daily in the evening. بہت سے مالی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. Many gardeners look after the garden. اس کے بعد ہم نے پیئر آف ورڈز پڑھے تھے. کل ہم نے پہلے 2 پیئر پڑھے تھے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی. آج ہم انشاءاللہ تیسرا اور چوتھا پیئر پڑھیں گے. تیسرا پیئر دیکھیے, افیکٹ اور ایفیکٹ. افیکٹ اے کے ساتھ, افیکٹ یہ فعل ہوتا ہے یعنی ورب ہے, اثر کرنا. اور ایفیکٹ ای کے ساتھ جو ایفیکٹ ہے یہ اسم ہوتا ہے, ناؤن ہوتا ہے, اثر. افیکٹ جو اثر کرنا ہے اس کا جملہ بنے گا مائی ٹاکس افیکٹڈ ہم. میری باتوں نے اس پر اثر کیا. اور ایفیکٹ جو ای والا ہے, مائی ایڈوائز ہیز نو ایفیکٹ آن ہم. میری نصیحت نے اس پر کوئی اثر نہ کیا. چوتھا پیئر آ رہا ہے آل ٹوگیدر اور آل ٹوگیدر. ان کا تلفظ تقریباً ملتا جلتا ہی ہے. اصل میں آل ٹوگیدر جو اے ایل سنگل ایل کے ساتھ ہے وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل. اور آل ٹوگیدر یہ 2 لفظ ہیں. آل الگ ہے, ٹوگیدر الگ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سب اکٹھے. جو سنگل ایل کے ساتھ ہے آل ٹوگیدر, آئی ایم آل ٹوگیدر ریڈی ٹو گو ود یو. میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار ہوں.
اور all together, we went there all together, ہم وہاں سارے اکٹھے گئے. یہ ہوم ورک کی طرف آپ نے بیٹا خصوصی توجہ کرنی ہے. آج ہم نے 5واں اور 6واں پیراگراف جو پڑھا ہے، ان دونوں پیراگراف کا ترجمہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھنا ہے، اور پیراگراف نمبر 5 کی آپ نے صرف انگلش لکھنی ہے. عزیز طلباء، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آن لائن جو طریقہ تدریس ہے اس میں ہوم ورک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جو آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، اپنی نوٹ بکس بنائیں اور اس پر روزانہ کی ڈیٹ یعنی تاریخ درج کریں اور روزانہ کا ہوم ورک لکھتے رہیں. یاد رکھیے گا کہ امتحان میں ہوم ورک کے بھی نمبرز شامل کیے جائیں گے. سبق مشکل لگے تو اسے بار بار سنیے، 2 دفعہ 3 دفعہ آپ اسے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لگے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.